اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہ مصداق حضرت انسان کی جستجو آج بھی جاری ہے۔ کائنات کے ان سلجھے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں اولاد آدم کہکشاؤں، سیاروں اور ستاروں پر کمند ڈالنے کی جرت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس سلسلے میں کئی تجربات اور مفروضات نے جنم لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے خلائی تجربات سے آگاہی دیں گے جنہوں نے انسانی زندگی کو مزید آسان بنا دیا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب سے انسان نے خلا کو تسخیر کرنے کی مشکل ترین مہم کا آغاز کیا ہے، تب سے حیرت انگیز انکشافات منظر عام پر آ رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ وہ تجربات ہیں جو خلا میں کیے جاتے ہیں۔ خلا میں جانے سے قبل ایک صحت مند انسان کا چناؤ کیا جاتا ہے، کیونکہ خلا کی زندگی زمینی زندگی سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ خلا میں رہنے والے انسانوں کی حالت زار سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ خلا کی اندو ناک تاریکی میں رہنے والا انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس میں خون کی گردش کا متاثر ہونا، نظر کمزور ہونا اور نظام انہضام کی خرابی شامل ہے۔ اس مقصد کے لیے چند سال قبل ناسا نے خلا سے زمین پر آنے والے انسانوں پر تجربات کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خلا میں رہنے سے انسان کی نظر شدید متاثر ہوتی ہے۔ اسپیس ٹیکنالوجی کے تجربات میں نہ صرف انسان ملوث ہیں، بلکہ کئی جانوروں کو خلا میں لے جا کر ان کی عادات و خصلات کو پرکھنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس لسٹ میں فلیٹ ورم بھی شامل رہا۔ یہ وہی آبی مخلوق ہے جو اپنے جسمانی اعضاء کٹ جانے کے بعد دوبارہ سے اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس ورم کو 1 سال تک خلا میں رکھا گیا۔ اس تجربے کے جو نتائج سامنے آئے وہ ناقابل یقین تھے۔ ان ورمز کو 2 حصوں میں کاٹنے سے ہر نیا بننے والا ورم دوسروں کا حامل ورم تخلیق ہوتا۔ اس تجربے سے سائنسدان خاصے حیران بھی ہوئے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق خلا میں گریوٹی کی عدم موجودگی اور گیسز کی وجہ سے اس آبی جانور میں کئی جینیاتی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ انہی تبدیلیوں کی بدولت اس جانور کے 2 سروں کی پیدائش اسی تبدیلی کے سبب ہے۔ تاہم امید کی جا رہی ہے کہ مزید اس طرح کے تجربات سے وہاں کے ماحول کو پرکھا جائے تاکہ انسان خود کو خلائی ماحول کے مطابق ڈھال کر زندگی گزار سکے۔ معزز دوستو، خلائی تجربات نے طب کی دنیا میں بھی نئی راہوں کو استوار کیا ہے۔ اس سلسلے میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ کینسر جیسے موذی مرض کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے اور ادویات کی تیاری میں خلائی اسٹیشن کی مدد لی جا رہی ہے۔ زیرو گریوٹی کی وجہ سے کینسر کے جراثیم مائکروسکوپ میں زیادہ بڑے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے بڑھنے کی رفتار بھی کم ہوتی ہے، جس سے ان کا برتاؤ آسانی سے سمجھ آتا ہے۔ اس تحقیق اور کامیابی کے بعد یہ تصور کیا جانے لگا ہے کہ جلد اسی طرح کے تجربات کی مدد سے کئی اور بیماریوں کا علاج بھی دریافت کر لیا جائے گا جو فی الوقت میسر نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، کئی سالوں کے خلائی تجربوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ خلا میں بہت سی گیسز کا وجود پایا جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک ایسی بھی ہیں جو زمین کی سطح پر موجود نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آگ کے جلنے کا عمل بھی خلا میں زمین کے مقابلے میں بہت زیادہ مختلف ہے۔ گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے آگ ایک مخصوص انداز سے جلتی ہے۔ اس کا شعلہ بیضوی اور لمبا ہوتا ہے۔ اس عمل کو آکسیجن کی کمی اور دوسری گیسز کی زیادتی سے جوڑا گیا ہے۔ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ خلا میں آگ زیادہ دیر تک جلتی ہے، یعنی ایک شعلے کے جلنے کا اوسطن ٹائم زمین کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر یہ اصول زمین پر لاگو کیا جائے تو بہترین پرفارمنس والا انجن آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ خلا میں کیا جانے والا ایک حیرت انگیز تجربہ یہ بھی ہے کہ 2018 کے وسط میں ایک پروجیکٹ کا آغاز ناسا کی جانب سے کیا گیا۔ اس پروجیکٹ میں ایک سوٹ کیس کے سائز کے برابر ایٹم لیبارٹری تیار کی گئی جو ضرورت پڑنے پر درجہ حرارت -0 ڈگری تک لے جا سکتی ہے۔ اس لیبارٹری نے کوانٹم فزکس میں بیش قیمت کامیابیاں اور معلومات فراہم کی ہیں۔ فزکس کے کئی قوانین میں اس تجربے کی مدد سے ترامیم کی گئی جو آج ہماری زندگی کو مزید سہل بنانے میں معاون ثابت ہو رہی ہیں، اور یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں مزید کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ پیارے ساتھیوں، یہاں ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ خلا میں جانے والا سب سے پہلا انسان کون تھا اور یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ اگر کہا جائے کہ خلا کو تسخیر کرنا یا وہاں جا کر تحقیقات کرنا دراصل روس اور امریکہ کے درمیان جاری سرد جنگ کا حصہ تھا تو غلط نہ ہوگا۔ سرد جنگ کے بھلے ہی دنیا پر کئی گہرے اثرات مرتب ہوئے ہوں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سرد جنگ کی وجہ سے ہی آج دنیا سائنسی ترقی کی سیڑھیاں تیزی سے چڑھ رہی ہے۔
साइंसी और तहकीकी जंग में रूस ने 1961 में अमेरिका को मात देते हुए यूरी गॉगरिन को खला में भेजकर बर्तरी हासिल की, जबकि अमेरिका का अपना मरकरी प्रोजेक्ट कई तरह के पेचीदा तकनीकी मसाइल के बायस उस वक्त इल्तवा का शिकार था। कई बरस की सर तोड़ कोशिशों के बाद 1962 में खलाबाज जॉन ग्लीन को मदार में भेजा गया, जो मरकरी 7 प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। इस मिशन में स्पेस शटल ने कामयाबी के साथ जमीन के गिर्द 3 चक्कर मुकम्मल किए और बाहिफाजत वापस आई। खलाबाज जॉन ग्लीन के मरकरी मिशन को अंग्रेजी फिल्म हिडन फिगर्स में बहुत खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है और दिखाया गया है कि इस प्रोजेक्ट के तकनीकी मसाइल को हल करने में 3 स्याह फाम खवातीन ने कैसे भरपूर किरदार अदा किया। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में खलाबाज जॉन ग्लीन की सेहत के हवाले से भी मुतअद्दिद खदशात दरपेश थे, क्योंकि उस दौर में खला के बारे में साइंसदानों की मालूमात बहुत कम थी और वो ये अंदाज़ा लगाने से कासिर थे कि ज़मीन के गिर्द चक्कर काटने के दौरान इंसान के जिस्म और आसाब पर कैसे और कितने मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। अलावा अजीम ये भी किसी को पता नहीं था कि जॉन ग्लीन को मिशन के दौरान किस किस्म की खुराक फ्राहम की जाए। भरपूर तहकीकात के बाद जॉन ग्लीन को टूथपेस्ट जैसी ट्यूब में प्लाज्मा की तरह ग़िज़ा फ्राहम की गई। इस ट्यूब को दबाकर ग़िज़ा मुंह में डाली जाती थी। गुजरते वक्त के साथ जहां खलाई सफर में तेजी से पेशरफ्त हुई, वहीं खलाबाजों को फ्राहम की जाने वाली ग़िज़ा की क्वालिटी और तरीकों में भी मुसलसल तहकीक के साथ बेहतरी आती गई। इस हवाले से सबसे बड़ा मसला यह था कि खला में कुछ दिन क़याम के लिए ठोस ग़िज़ा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि नो ग्रेविटी के बायस खला में हर शय मुअल्लक हालत में होती है। प्यारे साथियों, 1998 में बैनुल अक़वामी खलाई मरकज के क़याम के बाद खलाबाजों की सेहत के हवाले से तहकीकात में नुमायां पेशरफ्त हुई। इब्तिदा में चंद खलाबाजों के कुछ हफ्ते वहां क़याम से साइंसदानों को काफ़ी मालूमात हासिल हुई कि खला में इंसानी जिस्म, आसाब और मुख्तलिफ फंक्शंस किस हद तक मुतासर होते हैं, जिनमें निज़ाम की खराबियां और बेख्वाबी सरफ़हरिस्त थे। इनके हल के लिए साइंसदानों ने खुराक की क्वालिटी बेहतर करने और लंबे अरसे तक महफूज और काबिल इस्तेमाल रखने के लिए नए तरीके इस्तेमाल किए, जिनमें शीरखार बच्चों की ग़िज़ा जैसी खुराक को ट्यूब्स में भरने का तरीका काबिल ज़िक्र है। मगर जल्द ही ये महसूस किया गया कि खला में इंतहाई मजबूत आसाब के साथ कठिन हालात का मुकाबला करने के लिए ये ग़िज़ा हरगिज़ मुफीद नहीं है। लिहाजा ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा वाली ताकतवर खुराक पर तहकीकात का आगाज़ किया गया। इस मकसद के लिए एक बिल्कुल नई तकनीक दरियाफ्त की गई, जिसे फ्रीज ड्राइंग कहा जाता है। इसमें पहले ग़िज़ा को मुनासिब दर्जा हरारत पर पकाकर फौरन फ्रीज कर लिया जाता है। इसके बाद इसे मखसूस वैक्यूम चैम्बर में डिहाइड्रेट यानी पानी खुश्क करने के अमल से गुजारा जाता है। इस डिहाइड्रेटेड ग़िज़ा की खसूसियत ये होती है कि इसे दोबारा रेफ्रिजरेटर में रखना नहीं पड़ता और ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती है। स्पेस स्टेशन में तवील अरसे तक क़याम के दौरान इस खुराक के पैकेट्स में हस्बे ज़रूरत ठंडा या गर्म पानी डालकर इसका पतला पेस्ट सा बना लिया जाता था। फिर इन पैकेट से ही खाना खाया जाता। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ताकतवर फलों को उबालकर डिहाइड्रेट कर लिया जाता, जिन्हें खला में इसी तरह ठोस हालत में इस्तेमाल किया जाता रहा और ये तरीका कामयाब भी रहा, क्योंकि आजकल दुनिया भर में ये तकनीक मुख्तलिफ वैरायटीज़ के खानों, खसूसन नाश्ते की सीरियल्स में फलों का जायका और रंग शामिल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।